ایک سوال آیا ہے میرے پاس کہ زکوٰۃ پیسوں کی شکل میں ہی دینا چاہیے، اناج یا کپڑے ان چیزوں کے ذریعے زکوٰۃ ادا نہیں کی جاتی۔ زکوٰۃ میں صرف پیسے دینا چاہیے اور پیسے غریب لوگ اپنے ضرورت کے مطابق جو چاہے اس سے استفادہ کر سکتے ہیں۔ اگر آپ کوئی چیز دیں گے تو یہ زکوٰۃ میں نہیں ہوگا، یہ خود سے اللہ کے راستے میں کچھ دینے میں شمار ہوگا، زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی۔ یہ ایک سوال کیا گیا ہے اور اس کے ثبوت کے طور پر ایک فتویٰ بھی شیخ عثیمین کا ثبوت کے طور پر لگایا گیا ہے، جس میں کہا جاتا ہے کہ زکوٰۃ کے طور پر اناج یا کپڑے نہیں دیے جا سکتے، پیسے ہی دینا چاہیے۔ لیکن میں نے جب یہ فتوے کے بارے میں سنا تو میں نے کہا کہ بھئی وہ فتویٰ بھی لائیے، اور اس فتوے کو حاصل کرنے کے لیے جو سوال کیا گیا تھا وہ سوال بھی ہونا چاہیے۔ استفتاء اگر سامنے ہوگا تو افتاء سمجھ میں آئے گا، سوال اگر سامنے ہوگا کہ سوال کیا ہے تو جواب بھی سمجھ میں آئے، کیونکہ جواب جو شروع ہو رہا ہے نا وہ یہ تو انگریزی میں مجھے بھیجا گیا ہے، اس کے اندر جواب کی ابتدا دیکھیے ایسے ہو رہی ہے، اٹ از ناٹ پرمیسیبل ٹو ڈو دیٹ۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ سوال سے ریلیٹڈ ہے، ورنہ جواب ایسے شروع نہیں ہوگا۔ اب اس کے اوپر جو ہیڈنگ لگائی گئی ہے، اب دیکھیے آپ، زکوٰۃ منی کی ناٹ بی گیون ایز فوڈ آئٹمس، اٹ کین اونلی بی منی۔ اس کے بعد یہ فتویٰ دیا گیا ہے، فوڈ آئٹمس کے طور پر زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی، وہ کہہ کر یہ فتویٰ لگایا گیا ہے۔ لیکن یہ بہت بڑی خیانت ہے، یہ فتویٰ سمجھنے میں انسان کی کوتاہی کو ظاہر کرتی ہے۔ ایک چیز پڑھ کر سمجھنا بھی آنا چاہیے، فتویٰ صحیح ہے لیکن سمجھنے والوں کی غلطی ہے۔ اب دیکھیے سوال کیا ہے، سب سے پہلے میں آپ کو سوال پڑھتا ہوں۔ Is it permissible for me to bring poor and needy people together and give them food to break the fast in Ramadan using zakah funds؟ زکوٰۃ کے فنڈز کا استعمال کرتے ہوئے رمضان میں غریبوں کو اکٹھا کر کے ان کو کھانا کھلایا جا سکتا ہے کیا، افطاری کرائی جا سکتی ہے کیا؟ یہ ہے سوال۔ اس کے جواب میں فتویٰ جاری کیا گیا ہے کہ ایسا کرنا جائز نہیں ہے، کیونکہ اس فتوے کا جواب اور وضاحت بھی کی گئی ہے یہاں پر، بیکاز واٹ از ریکوائرڈ وین گیونگ زکوٰۃ ٹو دا پور اینڈ نیڈی از ٹو گیو دیم پوزیشن آف دا زکوٰۃ۔ زکوٰۃ میں یہ ضروری ہے کہ جب ہم کسی کو زکوٰۃ دے رہے ہیں تو اس چیز کا ان کو مالک بنایا جائے، تب زکوٰۃ ادا ہوتی ہے۔ ایک چیز آپ زکوٰۃ کے طور پر دے رہے ہیں تو اس چیز کا ان کو مالک بنانا چاہیے، اگر وہ چیز کے وہ مالک نہیں بن رہے ہیں تو زکوٰۃ ادا نہیں ہوتی۔ یہ بات بالکل صحیح ہے۔ اور یہاں پر جو فتویٰ جاری کیا گیا ہے وہ کھانا پکا کر کھلانے والوں کے حوالے سے، اس میں مالک نہیں بنتا آدمی۔ کھانا پکا کر اگر آپ کھلائیں گے تو آدمی مالک نہیں بنتا، زکوٰۃ میں مالک بننا، تملیک ضروری ہے۔ لیکن یہاں پر جو ہے سوال کوکڈ فوڈ کے بارے میں ہے اور ہیڈنگ لگائی گئی ہے فوڈ آئٹمس کی، دونوں الگ الگ چیز ہے۔ پکا ہوا کھانا اور اجناس، چاول اور دیگر راشن آئٹمس، یہ دونوں میں بہت بڑا فرق ہے۔ اس کے اندر مالک نہیں بنایا جا سکتا، اس کے اندر مالک بنایا جا سکتا ہے۔ تو اس طریقے سے زکوٰۃ کے طور پر اناج کا دینا، کپڑوں کا دینا، دونوں بھی جائز ہے۔ البتہ میں اتنا ضرور کہہ سکتا ہوں کہ اناج دینے سے زیادہ اہمیت یا زیادہ ثواب یا زیادہ فائدہ پریفرنس کیش دینے نہیں ہے۔ کیوں؟ کہ اس لیے آپ اناج دیں گے تو وہ ان کی اناج کی ضرورت ہی پوری ہوگی۔ بہت سارے لوگوں کے پاس اناج کی ضرورت نہیں رہتی، کوئی اور چیز کی ضرورت ہوتی ہے، کیونکہ ضرورت صرف اناج ہی نہیں ہے، انسانی ضرورتیں بہت ساری ہیں۔ اگر آپ کیش دے دیں گے تو ان کی جو ضرورت ہے وہ پوری کر سکتے ہیں۔ جیسے قرآن مجید میں زکوٰۃ کے مصارف کے حوالے سے جو آیت نازل ہوئی ہے اس میں آپ دیکھیے، انما الصدقات للفقراء والمساکین، پہلے فقراء اور مساکین کا ذکر کیا گیا کہ یہ دونوں مستحقین ہیں زکوٰۃ کے، والعاملین علیہا، اور جو اس زکوٰۃ کے کاروبار میں کام کرتے ہیں تنخواہ لے کر، ان کا کام ہی یہی ہے، امیر لوگوں سے زکوٰۃ لینا اور غریبوں کو ڈھونڈنا، مستحقین کو ڈھونڈنا اور ان کو دینا۔ تو امیروں سے زکوٰۃ وصول کرنا بھی ایک کام ہے، پھر اس کے بعد اس کو ایک جگہ کر کے پھر غریبوں کو ڈھونڈ کر، مستحقین کو ڈھونڈ کر ان کو پہنچانا، یہ بھی ایک کام ہے۔
تو اس کے لیے ان کو کافی محنت مشقت کرنی پڑتی ہے، اور وہ اسی تنخواہ پر کام کرتے ہیں، تو ان کو زکوٰۃ کے پیسوں سے تنخواہ ادا کی جا سکتی ہے۔ یہ ہے عاملین علیہا۔ والمؤلفۃ قلوبہم، جو اپنے دلوں کی صفائی کے لیے وقف ہو گئے ہیں، وہ دنیا داری سے ان کا کوئی واسطہ نہیں ہے، وہ اپنے نفس کی، اپنے دل کی پاکیزی کے لیے اپنے آپ کو انہوں نے وقف کر لیا ہے، جیسے کہ اصحاب صفہ تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ظاہری حیات طیبہ کے دور میں، ایسے لوگوں کو بھی زکوٰۃ دی جا سکتی ہے۔ وفی الرقاب، جو کسی کے ہاتھ میں قید ہے، آج کل تو یہ دور نہیں رہا غلام وغیرہ کا، ایک دور تھا کسی غلام کو آزاد کرانے کے لیے پیسوں کی ضرورت ہوتی تھی، تو وہ زکوٰۃ کے پیسے ادا کر کے آپ کسی کو غلامی سے نجات دلا کر آزاد کرائیں۔ والغارمین کہتے ہیں ایسے مسلمان، غریب مسلمان جو قرض دار ہیں، لوگوں کے پیسے باقی ہیں اور انہوں نے قرضہ اپنی بیسک نیسیسٹیز کے لیے، بنیادی ضرورتوں کے لیے اٹھایا ہے، تو ان کا قرضہ ادا کریں، یہ بھی زکوٰۃ کے پیسے سے ہو سکتا ہے۔ تو اناج دیں گے تو قرضہ تو کسی کا ادا نہیں ہوگا نا، اسی لیے کہا جاتا ہے کہ پیسے ادا کریں۔ اسی طریقے سے وفی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں، اور وابن السبیل، ایسے مسافرین جو اپنا گھر دار چھوڑ کر آ گئے ہیں، اب ان کا کوئی ذریعہ معاش نہیں رہا، تو ایسے 8 مصارف قرآن مجید میں ذکر کیے گئے ہیں جن کو زکوٰۃ ادا کی جا سکتی ہے، اور ان نما سے یہ آیت شروع ہے، تو اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ ان 8 کے علاوہ کسی 9ویں آدمی کو زکوٰۃ ادا کریں گے زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی، ان 8 میں سے کوئی ہونا چاہیے۔ تو اب یہاں پر ہوتا کیا ہے، میں آپ کو یہ بات بتاؤں کہ اناج دینے کی بھی مجبوری ہے بعض لوگوں کے پاس۔ کیوں ہے؟ اگر آپ کا کوئی جان پہچان کا آدمی ہے جس کو آپ جانتے پہچانتے ہیں، جس کو آپ زکوٰۃ کے پیسے دینا چاہتے ہیں، تو میں تو کہتا ہوں کہ ان کو کیش ہی دیں، کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ وہ مستحق ہیں۔ تو جب آپ 100% شیور ہیں کہ وہ زکوٰۃ کے مستحق ہیں، تو ان کو کیش دینا ہی بہتر ہے۔ اور عام طور پہ جب آپ کیش تقسیم کرتے ہیں تو غیر مستحق لوگ بھی آ کر پیسہ وصول کر کے لے کے چلے جاتے ہیں، اور عام طور پر ہوتا یہ ہے کہ اناج دینے والے امیر لوگ نہیں آتے اناج دینے کے لیے، غریب لوگ، یا ایک امیر آدمی اناج کے لیے لائن میں کہاں ٹھہرے گا؟ ایک 5-10 کلو 15 کلو چاول، تھوڑا سا 1-2-4 کلو 5 کلو آٹا، یہ چیزیں لینے کے لیے امیر آدمی لائن میں آ کے کھڑے رہ کے کہاں سے لیتا ہے؟ تو آئیں گے غریب آدمی، تو امیروں کو چھانٹنے کے لیے اناج کا استعمال کیا جاتا ہے۔ اگر ایسی مجبوری ہے تو اناج دینا ہی بہتر ہے تاکہ مستحقین تک زکوٰۃ پہنچے، ورنہ اگر یہ نہیں ہے، آپ جانتے ہیں کسی کو اور آپ اس کو دینا چاہتے ہیں اور آپ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ مستحق ہے، تو ان کے لیے یہی اصول ہے کہ آپ کیش دیں، اناج وغیرہ کپڑے وغیرہ نہ دیں۔ تو آپ کے سامنے بات واضح ہو گئی کس کو اناج دینا ہے اور کس کو کیش دینا ہے۔ اور یہ کہنا کہ اناج زکوٰۃ میں دیا ہی نہیں جا سکتا، یہ بالکل غلط بات ہے۔ انہوں نے فتوے کو سمجھا ہی نہیں، فتویٰ کچھ اور ہے، اس کا ٹائٹل کچھ اور لگا ہے۔ واللہ اعلم بالصواب۔